السلام علیکم دوستو، آج ایک مختصر سے ویلاگ میں ذکر کرتے ہیں ان مختلف چیلنجوں کا جن کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کثیر محاذی دباؤ، یعنی ملٹی فرنٹ پریشر، جو پاکستان اس وقت سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف افغانستان کے راستے سے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف بلوچستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مختلف آپریشنز ہوئے 9 جون کو، اور کوئی 14-15 دہشت گردوں کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد کشمیر میں بھی صورتحال مسلسل کشیدگی کا شکار ہے، کیونکہ جو کچھ ہلاکتیں ہوئیں راولہ کوٹ میں، اس کے بعد سے آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ لوگ اب راستے میں ہیں، مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس طرح گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے اتوار کے روز، اور اس کے بعد جو دھاندلی کے الزامات لگے، جس انداز میں یہ الیکشن ہوئے اور ابھی ری پولنگ بھی ہونی ہے کچھ حلقوں میں، تو وہ ٹینشنز ابھی مسلسل برقرار ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے کہ آخر ریاست پاکستان کون کون سے چیلنج سے کس حد تک نبرد آزما ہوگی۔ جو تازہ ترین واقعہ یہی تھا کہ 9 جون کو 6 FC اہلکار شہید ہوئے ایک مقابلے میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ساتھ۔ پشاور کے نواں میں ایک حسن خیل کا علاقہ ہے، وہاں کارروائی ہوئی، اور ممنوعہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جو فیڈرل کنسٹیبلری ہے اس کے 6 اہلکار شدید کچھ زخمی ہوئے، اور یہ 6 جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ ہم ISPR نے یہ بھی بتایا کہ بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، اور کوئی علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم سے وابستہ کم از کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب ایک ہی دن میں یہ 2 واقعات ہوئے، اور اس کے نتیجے میں گزشتہ رات آپریشن غضب الحق کے تحت افغان صوبوں خوست پختیکا، ننگرہار، کنڑ وغیرہ میں مبینہ ٹی ٹی پی کے کیمپوں پر پاکستان نے فضائی حملے کیے توپ خانے کی مدد سے، اور یہ بنیادی طور پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھے، یعنی ایسی معلومات حاصل تھیں پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو جن کو بنیاد بنا کر ان 3-4 صوبوں میں رات کے پہر حملے کیے گئے۔ اب طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان میں 13 شہری تھے، 11 اس میں بچے ہیں جو کہ ہلاک ہوئے ان حملوں میں۔ کچھ اس طرح کی صورتحال اسی سال فروری میں پیدا ہوئی تھی، جب پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں ہوئیں، اور جواباً پھر افغان طالبان کے فوج نے بھی پاکستان کے سرحدی علاقوں پر فائر کیے۔ اب بحیثیت مجموعی اگر ہم جائزہ لیں اس سال اب تک کی صورتحال کا، تو پاکستان میں اب تک کوئی کم از کم 510 دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی 262-63 کے قریب شہری جاں بحق ہوئے، سیکیورٹی، پولیس، FC اہلکار، فوجی، اس میں کم از کم 226 ہیں، اور اسی طرح پیس کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں مختلف خاص طور پہ سرحدی علاقوں میں، اس سے تعلق رکھنے والے کوئی 1 درجن سے زائد افراد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک انتہائی گھمبیر صورتحال ہے جس کا سامنا پاکستان کو ہے۔ اگر ہم افغانستان کی طرف دیکھیں کہ وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانے موجود ہیں، ان کی قیادت بھی وہیں پہ ہے، اور مسلسل وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، یعنی دہشت گردی کا جو گراف ہے وہ اس سال اب تک اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ 13 سال کے بعد اس قدر شدید حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اور طالبان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ افغان سرزمین سے ہمسایہ ممالک پر حملے نہ کیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالبان حکومت نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کافی سختی اختیار کر رکھی ہے۔ ہرات میں حالیہ دنوں میں کچھ احتجاج بھی ہوا
اور اخلاقی جو پولیس ہے، وائس اینڈ ورچو اس کو کہتے ہیں، اسے نامناسب حجاب کے الزام میں خواتین اور لڑکیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور کوئی 6 سے 8 جون کے درمیان پھر کچھ مظاہرے بھی ہوئے۔ اس میں ان مظاہروں میں خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی شامل تھے، کیونکہ ہرات کا علاقہ جو ہے وہ عام طور پہ لبرل سمجھا جاتا ہے، ایران کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، اور وہاں پہ کافی روشن خیال لوگ موجود ہیں، پشتونوں کا اور تاجک اور ازبیک آبادی کا وہاں پہ ایک امتزاج ہے، اور صدیوں سے وہاں پہ ایسی روایات ہے جو مشرقی افغانستان میں نہیں ہے۔ مشرقی افغانستان میں برقع یا حجاب بہت زیادہ ہوتا تھا، ہرات میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن گزشتہ 2-3 دن کے دوران ہرات میں جو کچھ ہوا اس میں گولیاں بھی چلیں، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں، کم از کم ایک شخص کہتے ہیں ہلاک ہوا ہے، متعدد زخمی ہوئے ہیں، درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کئی لوگ ڈر کے مارے، یہ بتائے جا رہے، میڈیا رپورٹیں ہیں کہ ڈر کے مارے زخمی جو ہیں وہ علاج گھر پر ہی کرا رہے ہیں تاکہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اب ہرات کی پولیس کے ترجمان سید مسعود حسینی کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں حجاب کی مخالفت کے بہانے شرپسند لوگ عوامی امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ضروری کوئی بھی گرفتاری نہیں کی گئی ہے، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ مظاہرے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس کے جواب میں رد عمل کے طور پہ اقوام متحدہ کے حکام اور ان میں انسانی حقوق کی ایک انویسٹیگیٹر ہیں گیورگیٹا گینگن اور رچرڈ بینٹ، دونوں اقوام متحدہ کے اعلیٰ سفارتی نمائندے ہیں، انہوں نے طاقت کے غیر متناسب استعمال کی شدید مذمت کی، اور یہ کہا کہ اس کا بنیادی تعلق خواتین پہ عائد پابندیوں سے، ان کی تعلیم اور روزگار کے امور سے ہے۔ تو بحیثیت مجموعی اس کی کافی مذمت ہو رہی ہے، اور ابھی ایک اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ابھی دیکھنا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو بڑی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر خواتین کے حوالے سے سختیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اب کچھ لوگوں نے اس کے خلاف بات چیت شروع کی ہے، اور یہی مظاہرہ ہم نے ہرات میں دیکھا، لیکن طالبان حکومت کی پالیسیوں میں بظاہر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ چین کی بھی بڑی کوشش ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے، 11 اکتوبر سے بارڈر بھی بند کیا ہوا ہے پاکستان نے، اس کشیدگی میں کس طریقے سے کمی ہو۔ ارومچی میں گزشتہ مہینے ایک مذاکرات کا پہلا دور بھی ہوا تھا، میں بے نتیجہ رہا۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ ارومچی 2 یعنی ایک اور دور کیا جائے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ لیکن اس موقع پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حقوق انسانی کے حوالے سے افغان حکومت کی سختیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، دوسری طرف پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا، پاکستان کے بارے میں موقف بھی سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس بنیاد اس کو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی فوج نے افغانستان کے اندر ایسے ٹھکانوں پر حملہ کیا جس میں افغانوں کا دعویٰ ہے کہ عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، حالانکہ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ باقاعدہ TTP کے ٹھکانے ہیں، ظاہر ان ٹھکانوں میں پھر ان کے اہل خانہ بھی رہتے ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ بھی ان حملوں میں مارے جاتے ہیں جن کا براہ راست دہشت گردی ملیٹنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بھارت اور روس کے ساتھ حال ہی میں چند ہفتے پہلے 1-2 معاہدے ہوئے طالبان کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان بھارت اور روس کے ساتھ تعاون کے معاہدوں سے حوصلہ افزائی ان کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر جو سختیاں ہیں ان میں وہ کمی نہیں کر رہے ہیں۔ لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ 2025 میں آپ کو معلوم ہے کہ امیر خان متقی نے بھارت کا دورہ کیا، بھارت نے کابل میں اپنا تکنیکی مشن سفارت خانے میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا، کچھ وعدے وعید بھی کیے، اور گزشتہ مہینے پھر کچھ $46 ملین کا ایک معاہدہ بھی کیا کابل کے ساتھ، اور اس کا بنیادی ایک تکنیکی تعاون کا معاہدہ ہے کہ جو ان کی ٹرانسپورٹیشن، کسٹمز
کہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں، ان کے لیبارٹریز ہیں، ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح روس نے بھی مئی 2026 میں فوجی اور تکنیکی تعاون کا ایک معاہدہ کیا، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ روس طالبان کی حکومت کو تسلیم بھی کر چکا ہے۔ 2025 میں پہلے قدم کے طور پہ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ سے افغان طالبان کو نکال دیا تھا، اور اس کے بعد اب پھر اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اور اس طرح ایک تکنیکی ڈیفنس معاہدہ کیا ہے۔ اور بنیادی طور پہ روس نے یہ اعلان کیا کہ ہم افغانستان میں دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے افغان طالبان کی بہت حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ بھارت اور روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اب غیر معمولی سطح پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس لیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف چین جو ہے وہ مسلسل فکر مند ہے۔ ایک طرف وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں اور یہاں پہ علاقے میں امن کی سی صورتحال پیدا ہو سکے، لیکن دوسری طرف ETIM جیسے گروپوں کی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی افغانستان میں موجودگی اور خواتین کے ساتھ سخت سلوک جو ہے وہ مسلسل چین کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور ETIM سے اس لیے خائف ہے چین کے ان کے ڈانڈے شنجیانگ جو کہ مسلم میجارٹی صوبہ ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ گروپ اس صوبے کی چین سے مستقل علیحدگی کی ایک تحریک چلا رہا ہے۔ اب چین نے بڑی کوشش کی ہے براہ راست طالبان کو انگیج کر کے پاکستان کے راستے بھی کہ ان کی پالیسیوں میں کچھ تبدیلی کا سبب بن سکے، لیکن وہ اعتدال پسندی جس کی توقع چین کو ہے ابھی تک کابل میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ اور اگرچہ چین ان کو مسلسل انگیج کر رہا ہے تو بڑی پکچر یہ بن رہی ہے کہ روس، چین، بھارت طالبان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سخت گیر پالیسیوں کے باوجود، اور چین کی ترجیح ظاہر ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہے، جبکہ خواتین کے حقوق پر تمام ممالک پاکستان بھی، چین، روس، بھارت بھی ان پہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اب معاملہ جو ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ طالبان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات مسلسل بگڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں 2026 میں جو پہلے 5-6 مہینے ہیں اس میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور پاکستان کا اپنا سیکیورٹی کا نظام جو ہے، یعنی پاکستان کی فوج، پاکستان کی پیراملٹری جو کہ فیڈرل کنسٹیبلری، فرنٹیئر کور اور اس طرح کی دوسری چھوٹی ملیشیا فورسز ہیں، وہ جنوب مغرب یعنی بلوچستان سے لے کر شمال مغرب یعنی خیبر پختونخوا اور جو سرحدی علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ ملے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جاری جو ایک احتجاجی تحریک ہے اس وقت آج بھی ابھی جاری ہے، اور گلگت بلتستان میں جو ایک کشیدگی اس وقت بھی موجود ہے 2 دن پہلے کے الیکشن کی وجہ سے۔ اتوار کو جو الیکشن ہوا اس میں چونکہ دھاندلی کے الزامات تھے اور ابھی دوبارہ پولنگ بھی ہونی ہے کچھ حلقوں پہ، تو یہ سوال یہاں پہ میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کا سیکیورٹی اپیریٹس، ہم کو اندازہ لگایا کہ 11-12 لاکھ پہ مشتمل پاکستان کی فوج اور پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس فورسز سمیت، بلکہ پولیس اس کے علاوہ ہے۔ تو کیا یہ تمام لوگ 25 کروڑ کے اس ملک میں اور خاص طور پھر 2 بڑے سرحدی صوبوں میں اور پھر آزاد کشمیر میں جو جاری بے چینی ہے اس پہ قابو پا سکیں گے؟ کیا ان میں اتنی استطاعت ہے کہ اس تمام معاملے کو پرامن طریقے سے حل کر سکیں؟ بہت بہت شکریہ۔